بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، رواہ النسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آتاکم رمضان، اے میرے پیارے صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، اور یہ وہ مہینہ ہے جو سراسر برکت ہی برکت ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس کا ایک ایک لمحہ برکت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو بندہ اس رات کی خیر سے معروم ہو گیا سو وہ معروم ہو گیا۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے، ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھا جائے تو ہم اپنی زندگی کا ایک راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ 2-3 دنوں کی بات ہے جب سے رمضان شروع ہوا ہے، وہاں سے لے کر آج تک ہم نے رمضان شریف کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہم رمضان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ ہم خود جانتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے کثرت کے ساتھ لوگ ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں صرف فجر کی نماز فرض نہیں ہے۔ جیسے فجر کی نماز فرض ہے اور جتنے لوگ فجر کی نماز پہ آئے ہوئے ہیں اتنے لوگ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پر بھی آنے چاہیے، لیکن فجر پر اتنا کثرت ہونا اور باقی نمازوں پہ نہ آنا، یہ رمضان سے محبت کی بات نہیں ہے۔ نماز تراویح نہ پڑھنا یہ رمضان سے محبت کی بات نہیں ہے، اور روزہ نہ رکھنا یہ رمضان سے محبت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے فضائل بیان کیے ہیں اور یہ سن کر جو آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو رمضان کا ادب کرتے ہیں، جو رمضان کا احترام کرتے ہیں، جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور جو رمضان کے اندر رہ کر بھی رمضان کا ادب و احترام نہ کریں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آگے حدیث مبارکہ آئے گی، وہ حدیث مبارکہ آپ نے بار بار علماء کی زبان سے سنی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر سرکار نے قدم رکھا تو سرکار نے آمین کہا، پھر دوسری پر سرکار نے قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری پر سرکار نے قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول کام کیا ہے، پہلے آپ ایسا نہیں کرتے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر انہوں نے ایک دعا کہو یا بد دعا کہو وہ کہی، اور مجھے کہا کہ آپ اس پر آمین کہیں، آپ اس پر مور لگائیں، تو میں نے اس پر آمین کہی۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کرے جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کیا، اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا اور بخشش اللہ تعالیٰ سے نہ چاہی، وہ بندہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آمین کہیں، میں نے اس پر آمین کہی۔ دوسرا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ماں باپ دیے اور اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کیا، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ ماں باپ کا نافرمان
وہ بھی دنیا جہان میں تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسرا فرمایا وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے تو بلا یعنی کہ سخت آپ اپنی زبانوں کو حرکت دیا کریں اور سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالی نے ہم کو عطا کر دیا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں آتاکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، ابھی آنا نہیں ہے۔ ہم رمضان کے اندر سانس لے رہے ہیں، لہذا رمضان تو آ گیا ہے۔ شہر مبارکن، اور یہ وہ مہینہ ہے جو بڑا برکت والا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں، جیسے نماز فرض ہے ایسے روزہ بھی فرض ہے، تو ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب دیکھ لیں موسم کیسا بنا ہوا ہے، یہ یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یعنی کہ خوب سردی کا موسم ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، لیکن ایک طرف تصویر کا رخ ایک ہے، روزہ داروں کے لیے آسانی ہے، ساتھ دوسرا دیکھ لیں ہم ہر بندہ جو ذمہ دار ہے، جس نے اپنی گندم بوئی ہوئی ہے، وہ کتنا پریشان ہے۔ لیکن یہ جو بارش ہو رہی ہے، اس بارش کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، یہ بارش کبھی رحمت ہوتی ہے اور کبھی زحمت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس علاقے سے آئے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کے علاقے میں ایک شدید طوفان بارش آیا تھا، آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، پورے پنجاب بھر سے ان لوگوں کی یعنی کہ مدد کے لیے ادھر سے سامان بھیجا گیا۔ وہ ان کے پاس بھی بارش ہوئی تھی، وہ بارش رحمت نہیں تھی، ایک زحمت بن کر آئی تھی، جو لوگوں کے گھروں کو لے کر، فصلوں کو لے کر، مکانوں کو، دکانوں کو، ہوٹلوں کو لے کر ساتھ چلی گئی، اور ان کے ہاتھ کیا رہا؟ کچھ بھی ہاتھ نہ رہا، اور لوگ وہ جو کل صبح تک امیر کبیر تھے، مالدار تھے، آج وہ بالکل ہاتھوں سے خالی تھے۔ ایسی آج ہماری فصلیں تیار ہیں، پکی ہوئی ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، مولوی صاحب دعا کریں اللہ پاک بارش ہو کے۔ اس بارش کے ہونے کا سبب تو جانیں، یہ بارشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے اعمال کا ہم کو یہ پھل دیا جا رہا ہے۔ رمضان ہونے کے باوجود ہم روزہ نہ رکھیں، پھر بارشیں کیوں نہ ہوں؟ رمضان ہوتے ہوئے ہم تراویح نہ پڑھیں، پھر بارشیں کیوں نہ ہوں؟ رمضان ہوتے ہوئے ہم قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، بارشیں کیوں نہ ہوں؟ کتنے اس بستی میں ایسے جوان آج بھی ہیں جنہوں نے رمضان کا نہ روزہ رکھا ہے، جب سے رمضان آیا ہے نہ نماز پڑھی ہے، نہ جمعے پہ آئے ہیں، نہ تراویح پہ آئے، پھر بارشیں کیوں نہ ہوں؟ کیوں ہماری فصلیں تباہ و برباد نہ ہو جائیں، اور کیوں ہمارے املاک تباہ و برباد نہ ہو جائیں؟ جب ہمارے حال ایسے ہیں، جب ہم کہتے ہیں یا اللہ رحم کر، تو اللہ پاک فرماتا ہے پہلے اپنا حال دیکھ، جب تو اپنا حال سنوارے گا تو میں بھی رحم کر دوں گا۔ لہذا پہلے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ مذاق کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو ناراض کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر عبادت کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش نہیں کرو گے، جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ پاک کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، اور پھر یہ موسلادھار بارشیں آئیں گی، اور یہ بارشیں اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ جبکہ ہماری فصلیں آج تیار ہیں، ہم اللہ سے امان مانگ رہے ہیں، یا اللہ امان عطا فرما، یا اللہ بارش کو روک دے، ہماری فصلیں تیار ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پہلے اپنے اعمال کو سدھارو، جب تم اپنے اعمال کو سدھارو گے تو تب اس کے بعد میں تم پر رحم کروں گا۔ حضرت امام نسائی وفی روایت الطبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا رمضان قد جاء تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق ابواب النار۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رمضان فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ سرکار نے فرمایا بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رمضان فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ اس کی معافی نہ ہو پائی، اللہ سے اس نے اپنا معافی نامہ نہ لیا، وہ بندہ تو تباہ و برباد ہو جائے۔ جو رمضان میں زندہ بھی ہے لیکن پھر بھی وہ مردود ہی ہے اللہ کی رحمت سے، وہ رمضان میں سانس لے رہا ہے، کھا پی رہا ہے، زندہ ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنا رخ رحمت اس سے پھیر لیا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ زندہ یا مر گیا ہے، کیوں؟ اس نے اللہ کے اس مہمان مہینے کا ادب نہیں کیا، اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، صحت ہونے کے باوجود، عقل ہونے کے باوجود، شکل ہونے کے باوجود اور اسلام ہونے کے باوجود،
اس نے رمضان کے نہ روزے رکھے، نہ نماز کا اہتمام کیا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ فرمایا بعدًا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، فرمایا اس بندے کے لیے بربادی ہو جس بندے نے رمضان کو تو پا لیا لیکن اس کی معافی نہ ہو سکی۔ آگے سرکار نے تعجب کے انداز میں کہا اذا لم یغفر لہ فیہ فمتى، اگر وہ رمضان میں معاف نہیں کیا گیا پھر وہ کب اس کو معافی ملے گی؟ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، میرے بندے تو میرے طرف ایک قدم بڑھا میں 10 قدم تیرے بڑھا کر آؤں گا، تو ایک گز میری طرف آ میں پورے یعنی کہ ہر والا تن کے الفاظ ہے، تو ایک بالش میری طرف آ میں ایک گز تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ کی رحمت تو چھم چھم برس رہی ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینا چاہتے ہیں، ہماری رحمت تو اس ٹائم یعنی کہ فل بھری پڑی ہے اور ہم لوٹانا چاہتے ہیں لیکن کوئی بندہ ہاتھ بڑھانے والا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اذا لم یغفر لہ فیہ فمتى، اگر وہ رمضان میں معاف نہیں کیا گیا پھر تم خود ہی بتاؤ اس کو کب معافی ملے گی؟ جب رمضان معافی والا مہینہ ہے، جب رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ سکا، رمضان کے بعد تو پھر وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، نہ ہم نے مسجد آنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، بس ہم کو دنیا کے کام پیارے ہیں، یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں یہ کام کر لیں وہ کام۔ یہ رمضان کا تو ایک سیزن ایسا ہے، رحمت کا مہینہ ہے کہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر نیکی کی طرف آتے ہیں، لوگ رغبت رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں بات کو یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ماہ رمضان کی قدر کرو۔ یہ بارشیں اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ بارشیں ایک زحمت ہے اور عذاب ہے، اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک ہم سے یہ عذاب ٹال دے اور ہماری پکی ہوئی فصلیں اللہ پاک ہم کو عطا فرما دے خیریت کے ساتھ، تو پھر پہلے اپنے اعمال کو سدھارو، پہلے اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو، رمضان کا ادب کرو، احترام کرو۔ آج بھی کتنے ایسے گھر ہیں جن کے گھروں میں دنوں کو کھانا پکتا ہے، صبح اٹھتے نہیں ہیں لوگ، اس قدر ان کی فٹ ہو چکی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ لوگ صبح کو اٹھتے نہیں ہیں، سحری کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، اور صبح اٹھ کر وہ کھانے پکاتے ہیں، دن کو کھانے پکاتے ہیں، دنوں کو گھروں سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں کھانوں کی، تو یہ ہماری بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ پھر بارشیں کیوں نہ ہو، پھر یہ اللہ کے عذاب کیوں نہ آئے؟ اگر چاہتے ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ٹل جائے اور تم کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے مولوی صاحب دعا کرو یا پیر صاحب دعا کرو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، نہ پیروں کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے نہ مولویوں کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے اعمال کو سدھارو گے تب کوئی بات بنے گی، تب اللہ پاک راضی ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جانب کی صحت عطا فرمائے۔ ہماری فصلیں تیار ہیں، اللہ پاک یہ بارشیں ٹال کر خیریت و عافیت کے ساتھ ہم کو اس میں سے رزق حلال عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔